الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میٹھا ہے عجب صلی علی نام محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے تو بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا کروڑ احسان شکر ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا ہمیں بنایا اور ذاکروں اور عابدوں کی غلامی میں ہم آ گئے. حضور علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام، قربان جاؤں امام حسن اور امام حسین کو بخار چڑھ گیا. جب بخار چڑھا تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، جب تیسرا دن آیا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے منت مانی. آج کل تو ہم بریانی کی منت مانتے ہیں، حلوے کی منت مانتے ہیں، قورمے کی منت مانتے ہیں، بکرے کی منت مانتے ہیں. آؤ آؤ سیدہ کائنات کے دروازے پہ چلتے ہیں. سیدہ کائنات نے منت ماننے کا ہمیں طریقہ بتایا کہ مسلمانوں منت کیسے مانے جاتی ہے. ہم تو ایسی اپنی طریقے سے منت مان لیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے منت مانی کہ یا اللہ حسنین کریمین کو آج بخار اتر گیا تو انشاءاللہ میں 3 روزے نفلی رکھوں گی. کتنے روزے؟ 3 روزے رکھوں گی. یہ منت مانی. اللہ کے کرم اور فضل سے حسنین کریمین کا بخار اتر گیا. سیدہ کائنات نے روزہ رکھا. شام ہوئی، پریشانی کا عالم ہے. دوسری شام ہوئی. اللہ اکبر. 3 دن گزر گئے. قربان جاؤں سیدہ کائنات پہ. علی مرتضیٰ گھر تشریف لائے. سیدہ کائنات رونے لگی. آنکھوں میں نم تھا، چہرے پہ غم تھا، دل پہ علم تھا. آپ کہیں گے علی آپ اور ہم بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، مگر حسنین کریمین کو نہیں دیکھے جا رہا کہ یہ بھوکے اور پیاسے کس حال میں رہ رہے ہیں. آپ میرے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں کچھ آئے بھی کھجوریں ہوں گی، کچھ لنگر ہوگا، لے کے آؤ. علی مرتضیٰ شیر خدا کرنے لگے. فاطمہ الزہرا آپ کا حکم ہے، میں آقا دو جہاں سرور انبیاء نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں. رات کا وقت تھا. علی مرتضیٰ حضور علیہ السلام کے دروازے پہ گئے. دروازہ جب بجایا تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر بھی نکل کے آ گئے. کہنے کہ علی کیسے آنا ہوا؟ اتنے میں حضور آ گئے. حضور نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ فرمایا آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے بھیجا ہے. 3 دن گزر گئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. حسنین کریمین کا بخار اترا ہے، بخاری کے عالم کے اندر تھے، بیماری کے عالم کے اندر تھے، کچھ کھانے کے لیے چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بتاؤں علی، ہم خود 3 دن سے فاقے کے اندر ہیں، مگر آؤ اس دروازے میں آپ کو بھیجتا ہوں. کچھ کھجوریں آئی تھی. کھجوریں آنے کے بعد وہ میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیں. کھجوریں ختم ہو گئیں. فلاں باغ کے اندر جاؤ، اس مالی سے ملو اور بولو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہاں سے کھجوریں لا کے لے جاؤ. آپ نے ابو بکر صدیق بھی ساتھ گئے. جانے کے بعد حضور علیہ السلام خود چل پڑے علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کر. جب وہاں گئے دستک دی دروازے پر،
تو وہ مالی گھر سے نکلا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کچھ کھجوریں چاہیے تھی۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کھجوریں تو تھیں، کچھ قرضے میں دے دیں، کچھ مہمان نوازی میں چلے گئیں، کھجوریں ہیں نہیں، تسی آئے تو کھل پئیاں، بہارا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، چراغا یا رسول اللہ۔ فرمائے یا رسول اللہ گھر تو تشریف لے آئے، آج تو نور علی نور ہو گیا ہے، آج آپ خود اپنے قدم آپ کے لگے ہیں، قربان جاؤں۔ حضور فرمانے لگے کھجوریں چاہیے، موسم کھجوروں کا نہیں ہے۔ فرمایا علی کھجوروں کے درخت کے قریب جاؤ اور جا کے کہو اللہ کے حکم سے مجھے اللہ کے رسول سچے رسول نے بھیجا ہے، محمد عربی نے بھیجا ہے، کھجوریں لگ بھی جائیں پک بھی جائیں، علی درخت ہلائے چھڑ بھی جائیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی کرنا تھا۔ حضرت علی کا نوجل کریم نے درخت کو پکڑ کے بولا کہ مجھے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کھجوریں لگ بھی، پھول بھی لگ گیا، کھجوریں بھی لگ گئیں، پک بھی گئیں، علی نے ہلایا چھڑ بھی گئیں۔ قربان جاؤں حضرت علی اللہ وجل کریم، حضور نے فرمایا اور کتنی چاہیے؟ تھوڑی سی کھجوریں لی، حضور نے کہا اور لے لو اور لے لو، کھجوریں لے کے آئے۔ آپ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آئے، سیدہ کائنات کے نہیں علی کھجوریں اتنی زیادہ لیا ہے؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، آقا مولا خود ساتھ گئے تھے، ارے بے موسم کھجور آ گئی۔ فرمایا پھل پھول بھی لگ گیا، پھل بھی لگ گیا، پک بھی گئی، جھڑ بھی گئی۔ اب سیدہ کائنات نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور روزے رکھنا شروع کر دیے، کھجوریں تقسیم کر دیں، کچھ کھجوریں گھر میں رکھ لیں۔ کچھ دن گزرے، روزے کی حالت سے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ شام ہوئی، ایک فقیر آیا، صدا لگائی، ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا؟ قربان جاؤں سیدہ کائنات نے وہ روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ قربان جاؤں، قربان جاؤں، معلوم چلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات نے بتایا کہ لوگوں منت کیسے مانی جاتی ہے۔ آج ہم منت ماننے کا طریقہ علیحدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ 4 دیگے پکائیں گے، حلوہ کھلائیں گے، کھیر کھلائیں گے، ہاں خیرات کرنا چاہیے، غریب غربا کو مساکین کو لنگر کھلانا چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ مگر جب منت مانو تو نیت کرو کہ نفل پڑھیں گے، 100 نفل کی منت مان لو، ایک قرآن پڑھنے کی منت مان لو۔ اللہ اکبر۔ روزہ رکھنے کی، نفلی روزہ رکھنے کی منت مان لو۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ سیدہ کائنات نے بتایا ہے۔ اس طریقے سے منت مانو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ منت ماننی ہو تو نفلوں کی منت مانے۔ کوئی جب پریشانی آ جائے تو ہم منت مانیں گے یا اللہ میں ہم 10 نفل پڑھیں گے، جتنی آپ کی طاقت ہے پڑھنے کی، یا اللہ ہم 20 نفل پڑھیں گے، 100 نفل پڑھیں گے۔ وہ سیدہ کائنات جو سجدے میں چلے جائے، رات گزر جائے اور بولے کہ مولا اتنی جلدی رات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات کی تو شان ہی نرالی ہے، امام علی مقام کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ نواسہ رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری بن جائیں، دونوں پشت پر سوار ہو جائیں، سیدنا صدیق اکبر آئیں اور آ کے کہیں کتنی پیاری سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ حضور فرمائے ابو بکر تمہیں معلوم نہیں کہ سوار کتنے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور سجدے میں جائیں تو سید امام حسین علی مقام سجدے میں سوار ہو جائیں۔ سیدہ کائنات فرمائے ہٹ جاؤ، رب فرمائے فرشتے جا جبریل جاؤ اور کہہ دو میرے محبوب کو سجدہ وسیع کر دے جب تلک حسین اترے نہیں، اس لیے کہ اتنا لمبا وسیع سجدہ کر دو کہ جب تلک حسین گر گیا کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ معلوم چلے کہ اللہ اور اللہ کا رسول حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے حسنین کریمین سے محبت کریں۔ آگے محرم الحرام آ رہا ہے، ہمیں چاہیے نفلی روزے رکھیں، ہمیں چاہیے نفلی روزے رکھیں، نفل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کے ڈرامے
بنانا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ڈھول بج رہا ہوتا ہے، کہیں تاشا بج رہا ہوتا ہے، کہیں کچھ بنا کر رکھ دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ منع ہے دین کے اندر۔ ہمیں چاہیے قرآن کی تلاوت کریں، ہمیں چاہیے نماز کی پابندی کریں، ہمیں چاہیے غریب غربا مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اللہ کریم ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، رجوع ہونے والا قلب عطا فرمائے۔ اللہ اپنے دیوانوں کا دیوانہ بنائے، اللہ اپنے مستانوں کا مستانہ بنائے۔ الہی محتاج اگر ہم کو کسی کا زمانے میں، کیا کمی میرے مولا تیرے پاک خزانے میں، وما علینا الا البلاغ۔